ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی آخری ایپیسوڈ نہایت ہی زبردست ہونے والی ہے، کیونکہ اب عمار نہ صرف اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے بلکہ خود اپنا انجام اپنے ہاتھوں سے تحریر کرے گا۔ اب بلال عبداللہ کی تقدیر بھی نئے موڑ پر پہنچے گی، کیونکہ اب وہ صدف کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا ہے۔ اب جب کہ بلال عبداللہ پر یہ حقیقت کھل ہی چکی ہے اور اب وہ جان چکا ہے کہ صدف کا دل بھی اب اس کے لیے ہی دھڑکنے لگا ہے، تو وہ اب مزید انتظار کیے بغیر صدف کے گھر جا پہنچے گا۔ جیسے ہی صدف دروازہ کھولتی ہے تو اپنے سامنے کھڑے بلال عبداللہ کو دیکھ کر تو وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب جائے گی اور وہ حیران ہو کر پوچھے گی کہ اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کیونکہ صدف یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ بلال عبداللہ اب دوبارہ واپس اس کے گھر آئے گا، کیونکہ وہ بلال عبداللہ کو صاف کہہ چکی تھی کہ مجھے زندگی میں اب کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ صدف کے پوچھنے پر بلال عبداللہ نہایت ہی آرام سے مگر جذباتی انداز میں کہے گا کہ صدف، میرے دل میں ہمیشہ تم ہی بستی رہی ہو اور میں تم سے ہی محبت کرتا آیا ہوں، لیکن میں یہی چاہتا تھا کہ تم گھر خراب نہ کرو اور تم عمار کو ایک موقع دو تاکہ تمہیں زندگی میں کبھی بھی یہ پچھتاوا نہ رہے کہ عمار کو چھوڑ کے تم نے بہت بڑی غلطی کی اور یہ کہ عمار کی جگہ مجھے ترجیح دی۔ اب یہاں ڈرامہ میں ہو سکتا ہے کہ صدف اپنے دل کی بات بلال عبداللہ سے کہہ ہی دے کہ وہ بلال عبداللہ کو چاہتی تھی اور یہ کہ اس نے عمار سے شادی اس لیے کی کیونکہ وہ بلال عبداللہ کی کچھ ایسی باتوں اور چیزوں سے خوف زدہ تھی جس کی لت بلال عبداللہ کو پڑی ہوئی تھی۔ صدف کے منہ سے یہ اعتراف سنتے ہی بلال عبداللہ ایک گہری اور ٹھنڈی آہ بھرے گا اور کہے گا کہ محبت آزمائش کی محتاج نہیں ہوتی، جہاں سچا پیار ہو وہاں امتحان لینے اور دینے کا جواز ختم ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی محبت کی خاطر آزماؤں اور یہ پتہ لگاؤں کہ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، بلکہ یہی چاہتا تھا کہ تم ایک بار اپنا گھر پھر سے آباد کرو، مگر اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تمہاری تقدیر صرف میرے نام لکھی ہے۔ ہماری راہیں وقتی طور پر الگ ضرور ہوئیں لیکن منزل ہمیشہ ایک ہی رہی۔ تو جیسے ہی صدف یہاں اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوگی تو بلال عبداللہ کے لبوں سے بھی دل کے جذبات چھلک رہے ہوں گے، تو اسی دوران اچانک عمار بھی وہاں آ پہنچے گا۔ تو جیسے ہی عمار صدف اور بلال کو ایک ساتھ دیکھے گا تو اس پر تو بجلی سی گر جائے گی اور ایسا لگے گا کہ اس کی تو جان ہی حلق تک آ گئی ہو۔ عمار تو بس یہی چاہتا ہے کہ نہ تو وہ صدف کے ساتھ خوش رہے اور نہ ہی وہ صدف کو کسی اور کے ساتھ خوش دیکھ سکتا ہے۔ جب بھی وہ صدف کو بلال عبداللہ کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ تو آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اس کی تو حالت ہی بری ہو جاتی ہے اور اب تو وہ بالکل پکا فیصلہ کرے گا کہ زہر کی گولیاں کھا کر اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائے، اور جب وہ زہر کی گولیاں ہاتھ میں پکڑے صدف کے سامنے جان لینے کی کوشش کرے گا تو چند ہی لمحوں میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے گا۔ تو صدف تو خوف سے کانپنے لگے گی اور صدف بہت زیادہ گھبرا جائے گی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ایسے حالات میں کیا کرے۔ وہ چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لے گی اور مدد کے لیے لوگوں کو پکارے گی، تو وہیں بلال عبداللہ کے گارڈز عمار کو اٹھا کر ہسپتال پہنچائیں گے۔ صدف کو بہت زیادہ صدمے میں دیکھ کر بلال عبداللہ بھی کافی پریشان ہو جائے گا، اس کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی عیاں ہوگی اور وہ پریشانی کے عالم میں صدف سے سوال کرے گا کہ صدف، آخر تم اتنی پریشان اور بے چین کیوں ہو رہی ہو؟ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صدف کی حالت تو بہت ہی خراب ہوتی ہے، تو صدف کی یہ حالت دیکھ کر وہ پھر سے سوال کرے گا کہ کہیں تمہیں عمار سے ابھی بھی محبت تو نہیں؟ تو یہاں صدف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کچھ لمحے خاموش رہے گی اور پھر آہستہ سے کہے گی کہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کی جاتی بلکہ ان پر ترس کھایا جاتا ہے۔ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری وجہ سے اپنی جان لے لے اور اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائے۔ دوسری طرف ہمشا بھی فراز کے جذبات کو پرکھنے کی کوشش کرے گی کہ آیا وہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں، یا وہ جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مگر جیسے ہی اس نے فراز کی محبت کو پرکھنا چاہا تو فراز تو دم دبا کے بھاگ نکلا۔ ہمشا تو اب بالکل تنہا رہ گئی اور اب اسے یقین ہو گیا کہ نہ تو فراز اس سے سچی محبت کرتا ہے اور نہ ہی بلال عبداللہ کا ساتھ اسے مل سکتا ہے۔ تو یہ احساس اسے اندر ہی اندر توڑ کر رکھ دے گا اور وہ بہت زیادہ رونے لگے گی۔ دوسری طرف جب صدف کی ماں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ عمار نے صدف کی خاطر زہر کی گولیاں کھا لی ہیں تو وہ اب سخت فیصلہ لے گی اور صدف سے کہے گی کہ بیٹا، اب اس سلسلے کو ختم کرو، عمار سے کہو کہ وہ اب تمہاری جان چھوڑ دے اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے کرنے سے باز آ جائے اور اب تم بھی اس کی زندگی سے مکمل طور پر نکل جاؤ۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے
तो उसे दो टोक लफ्जों में कहो कि वो अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। तो अब यहाँ सारी सूरत हाल को देखकर लग रहा है कि सदफ अब अपनी जिंदगी का अहम फैसला करेगी और बिलाल अब्दुल्ला से शादी करने का इरादा करेगी। एक तरफ अमार सदफ की खातिर गोलियां खाकर अस्पताल के बिस्तर पर मौत की कश्मकश में मुब्तला पड़ा है, तो दूसरी तरफ सदफ बिलाल अब्दुल्ला के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर चुकी होगी। वो दोनों अब जिंदगी के हसीन लम्हात को एक साथ गुजारेंगे और एक दूसरे के साथ कदम कदम पर खुशी और सुकून का वक्त गुजारेंगे। ड्रामा की आखिरी एपिसोड में सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की शादी की तकरीबात दिखाई जाएंगी और खुशियों से भरपूर लम्हात को दिखाया जाएगा। मगर सवाल ये है कि अमार का क्या होगा? क्या वो मौत की वादी में चला जाएगा या बच जाएगा? उम्मीद है कि वो जिंदा रहे और देख सके कि सदफ की ज़िंदगी अब बिलाल अब्दुल्ला के साथ कितनी खुशगवार और हसीन गुजर रही है। और अब अमार जितनी भी कोशिश करे वो एक बार तो सदफ के दिल से निकल चुका है और अब दोबारा उसके दिल में जगह नहीं बना सकता। सदफ तो अब बिलाल अब्दुल्ला के साथ एक नए सफ़र का आगाज़ करेगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।